بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں دی وائس آف پبلک. میں ہوں آپ کا میزبان سید ارتضیٰ. ناظرین آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں سبطین ستی صاحب, جو کہ انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے, پولیٹیکل پارٹی کو اگر دیکھا جائے تو انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے ان کا تعلق ہے, اور یہ مرکزی رہنما ہیں انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے پورے پاکستان سے. اس کے علاوہ یوتھ کاؤنسلر بھی ہیں G11 کے. آج ان سے بات کرتے ہیں اور ان کے بارے میں جانتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر آپ کا سب سے پہلے بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اچھا سر, اپنا ہمارے دیکھنے والوں کو تھوڑا بتائیے گا اپنا ایجوکیشن بیک گراؤنڈ آپ کا کیا ہے, اور بائی پروفیشن آپ کیا کام کرتے ہیں؟ بیسیکلی جو ایجوکیشن ہے وہ میں الیکٹرانکس انجینئر ہوں, اور ریسنٹلی میں MS کر رہا تھا ایک نجی یونیورسٹی سے, اور کچھ وجوہات کی وجہ سے پولیٹیکل وجوہات تھی اس کی بنا پر چھوڑنا پڑا. تو بیسیکلی میں ایجوکیشن تو میری گریجویشن ہے, اور جو پروفیشن ہے وہ میرا الیکٹرانکس ہے, بٹ یہ کہ پیشن میرا پولیٹکس اور سوشل ورک ہی ہے. تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 10-12 سال سے میں ایک اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے ساتھ منسلک ہوں اور ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ. تو الحمدللہ بس یہی میرا پیشن ہے, اسی میں لوگوں کی خدمت کرنا, اور لوگ جو معاملات ہیں فار دی سیک آف بیٹرمنٹ آف یوتھ اور سسٹم کی بیٹرمنٹ کے لیے, سوسائٹی کی بیٹرمنٹ کے لیے. تو جتنی ہماری انرجی, جتنا میرا پیشن ہے اسی پہ لگتا ہے الحمدللہ. بہت اچھی. اچھا سر, رمضان بھی ہے, ساتھ لاک ڈاؤن بھی ہے کورونا وائرس کی وجہ سے, تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ آپ ہر جگہ لاک ڈاؤن ہے, سب لوگوں کی روٹین چینج ہو چکی ہیں. رمضان سے پہلے آپ کی کیا روٹین ہوتی تھی, اور رمضان میں ابھی کرونا وائرس بھی ہے, لاک ڈاؤن بھی ہے, تو اب کیا روٹین چل رہی ہے آپ کی؟ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. اب یہ تو ہر بندے کی, اب جس طرح آپ کو پتا ہے کہ روٹین چینج ہو چکی ہے, اور پہلے روٹین مطلب جسے کہتے ہیں 180 کا جو اینگل کا فرق پڑ چکا ہے. ہوا یوں ہے کہ پہلے تو مطلب سارا ایک سیکوینس سے ایک اسکیجول ہوتا تھا, مطلب آپ جس طریقے سے آپ اپنے ڈے بائی ڈے کو جو روٹین تھی اس کو مینیج کرتے تھے. آپ کو پتا ہوتا تھا کہ نیکسٹ ڈے آپ کو کیا کرنا ہے, نیکسٹ ویک آپ کے کیا ٹاسک ہیں. تو اس ٹائم تو ہمارے اپنے جو مطلب آفس کا کام ہوتا تھا, اپنے جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہوتی تھی, اس کے علاوہ سوشل ایکٹیویٹیز تھی, اس کے علاوہ یونین کونسل کے جو معاملات تھے فیڈریشن کے, اور ساتھ اپنے ایجوکیشن کے اور جو بزنس کے, سب ایک سیکوینس سے چل رہے تھے. سڈنلی جب یہ آؤٹ بریک ہوا تو مطلب کسی کو نہیں پتا تھا ایک دم سارے معاملات ایسے ہو جائیں گے کہ آپ کی بڑی بڑی چیزیں بند ہو جائیں گی, اور جو بھی ایک پولیٹیشین ہوتا ہے وہ اس کا تو سارا مطلب انٹریکشن ہی کراؤڈ کے ساتھ ہوتا ہے, مجمع کے ساتھ ہوتا ہے, عوام کے ساتھ ہوتا ہے. تو اس کے لیے مطلب ہمارے لیے تو بڑا مشکل تو نہیں, پر جسے کہتے ہیں ایک طرح کے سیڈ فیلنگ جسے کہتے ہیں, اس طریقے سے ہمارے مطلب ہم فیل کرتے ہیں کہ جو معاملات ہیں سب گھروں میں مطلب محصور ہو کے رہ گئے. اب دیہڑی دار جو طبقہ سب سے زیادہ وہ سفر کر رہا ہے جو ڈیلی ویجز کا تھا. اب جو الحمدللہ جو لوگ ہیں جو ویل سیٹل ہیں ان کے لیے تو کوئی ایشو نہیں ہے, پر پاکستان میں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو دن میں کماتے تھے اور دن کو ہی ان کا مطلب خرچہ چلتا تھا, اور جو اپنا گھر کا کچن کا خرچہ چلاتے تھے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ زیادہ سفر کر رہے ہیں, ان کی وجہ سے ہمیں خود مطلب فکر ہوتی ہے کہ ان لوگوں کے لیے ہم کتنی ہیلپ کر سکیں. پھر ہم نے جو ڈسٹریبیوشن کے لیے انہوں نے کافی کوششیں کی ہیں, اور باقی یہ ہے کہ ہر بندے کی لائف ڈسٹرب ہوئی ہے اس آؤٹ بریک کی وجہ سے. پر سب سے زیادہ جو ڈسٹرب ہوئے ہیں وہ غریب طبقہ ہوا ہے, ڈیلی ویجز والا ہوا ہے. تو ان کے میری ہمدردیاں ساری ان کے ساتھ ہیں, اور جتنا ہو سکتا ہے ہم ان کے لیے کرتے ہیں, انشاءاللہ کریں گے بھی. سبطین صاحب آپ جی بتائیے گا کہ یہ جو کرونا وائرس ہے یہ کب تک اس پہ قابو پا لیا جائے گا, کب تک یہ ختم ہو جائے گا؟ اس میں جو یہ پینڈیمک ہے اس کے جو کافی ایپیڈیمولوجسٹ ہیں, جو مطلب ماہرین ہیں اس کے جو وبائی کے, وہ مختلف میں نے لاسٹ ٹائم بھی ان کا جو ریسرچ پڑھی ہیں اور بڑے مطلب ان کے جو آرٹیکلز وغیرہ, اس میں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو ان کے اس نظریے میں جو زمین آسمان کا فرق ہے. جو لاسٹ ٹائم 1918 میں جو اسپینش فلو آیا تھا اس میں سب کی رائے تقریباً ایک جیسے کی, اور مطلب 6 مہینے میں 7 مہینے وہ سمجھ گئے تھے کہ اس کو ہم کیسے کاؤنٹر کریں گے, اور اس کے مطلب امپیکٹ کتنے عرصے تک اور کب تک اور کیسے پڑیں گے وہاں پہ. پر اس میں کوئی تو کہہ رہا ہے کہ یہ ہیومن میڈ ہے, کوئی کہتا ہے کہ یہ آفت ہے, اور یہ مطلب بہت جسے کہتے ہیں یہ کرونا وائرس ایکسپوننشیل گروتھ کرتا ہے, بہت فاسٹ ہے. اب جب تک ایک کیس بھی دنیا میں موجود ہے تو ہمارے میں اس کا تھریٹ موجود ہے. اگر ایک کیس بھی ہوا تو اب آپ کے سامنے ہے کہ لاکھوں مطلب لاسٹ ٹائم بھی 33 ابھی جو ریسنٹلی جو آج کی رپورٹ ہے 33 لاکھ پیپل سفر ہو چکے ہیں اس سے, مطلب جو اس کرونا پینڈیمک سے متاثر ہوئے ہیں, اور 2,30,000 سے زیادہ لوگ مر چکے ہیں. اور مزید اگر ایک کیس بھی ہے تو ہمارے لیے اتنا بڑا تھریٹ ہے. تو ابھی لاکھوں کیس اور کیا پتہ شاید کروڑوں کیس موجود ہوں, کیونکہ ہمارے پاس اور پوری دنیا میں وہ ٹیسٹنگ فیسلٹیز ہی نہیں ہے کہ جو ڈیلی ٹیسٹ کر سکیں, کہ ہمارے مطلب ایزی پروسیجر نہیں ہے اس کو ڈائگنوز کرنے کا. اس لیے پروسیجر جو ڈیفیکلٹ ہے جس کی وجہ سے بہت مشکلات پیش آئیں گی. اور جو دنیا کے ریسرچ ہیں اور جو ہمارے پاکستانی جو سائنٹسٹ وغیرہ ڈاکٹرز ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اس میں
آپ کو اس کرونا وائرس کے ساتھ ہی زندگی گزارنی پڑے گی، کیونکہ اگر آپ اس سے ڈر گئے تو آپ کو سالوں پھر گھر میں رہنا پڑے گا، اس کے علاوہ حال نہیں، کیونکہ بہت جلدی یہ ختم نہیں ہونے والا، اس کو ابھی کافی لمبا اس نے چلنا ہے. اور یہ تو ابھی اس پہ تو تقریباً سارے ماہرین مانتے ہیں کہ یہ 2020 جو ہے وہ تقریباً پورا کرونا وائرس کے ہی زد میں رہے گا. آپ نے ابھی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے آرٹیکل کی بات کی. میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں حال ہی میں سپتیم نے ایک بہت اچھا آرٹیکل پبلش کروایا ہے، کرونا ٹائیگر فورس کیوں ضروری ہے. تھوڑا جانتے ہیں، تھوڑا اس کے بارے میں ناظرین کو دیکھنے والوں کو بتائیے گا کہ یہ اس میں آپ نے کیا کہا ہے، آپ کے تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیے گا. جو کرونا ٹائیگر فورس ہے یہ بیسیکلی ریسنٹلی آپ کی بات تھی کہ جو آرٹیکل پبلش ہوا کافی لوگوں نے اس کو سراہا کہ بڑا مطلب آپ نے جو ججمنٹ تھی وہ اچھی تھی. وہ میں نے اس آرٹیکل کو لکھنے کے لیے مجھے تقریباً 15 دن کا ٹائم لگا. میں نے سارے ریسرچز جو چائنا کی ہوئی، پھر امریکہ کی، اٹلی کی، اسپین کی، اور جو افریقہ کے جو کیسز جو کم تھے ان پہ ریسرچ کی، اور آسٹریلیا کے جو چائنا کے بعد دوسرے نمبر کنٹری پہ جو سفر ہوا، اس ریسرچ سے مجھے یہی سامنے آیا کہ جو سسٹم تھا یہ کوئی بھی اکیلا ادارہ اس کرونا وائرس سے نہیں لڑ سکا. اگر چائنا کی مثال لی جائے اور اس کو کمپیئر کیا جائے یونائٹیڈ اسٹیٹ آف امریکہ سے یا اٹلی سے یا اسپین سے، تو صاف جو چیز نظر آ رہی تھی وہ یہی تھی کہ والنٹیئرس وہاں جو چائنا جو جسے کہتے ہیں جو اس چیز کو کاؤنٹر کر سکے، وہ صرف اس وجہ سے کر سکا ہے کہ چائنا نے ایک والنٹیئرس کی ٹیم بنائی جس میں ڈاکٹرز تھے، انجینئرس تھے، پیرامیڈیکل سٹاف تھے، اسٹوڈنٹس تھے، لیبرس تھے، اور ہر طبقہ فکر کے لوگ وہاں اس میں موجود تھے، ہر سوچ کے لوگ وہاں موجود تھے. ان ساروں نے اپنے آپ کو والنٹیئرس کیا اور ایک فورس بنائی، مطلب نام اس کا XYZ جو بھی ہوگا. اس فورس نے بھی یہ کام کیا کہ لوگوں کو گھروں میں راشن پہنچایا، لوگوں کو گھروں تک محدود کر دیا، کسی کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دیا. ہر گلی میں ان کا ایک نمائندہ ہوتا تھا. اور کیونکہ اصل جو آپ کے بنیادی فزیولوجیکل اسپیکٹس میں دیکھا جائے تو آپ کی بنیادی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ آپ کی روٹی کپڑا مکان ہوتا ہے اور آپ کی جو طبی سہولیات ہوتی ہیں. اب جو فورس تھا اس کا کام یہی تھا کہ لوگوں کے گھروں تک راشن پہنچانا. سپوز جس طرح G11 کے دوران کا ایک UC تھا، یہ یونین کونسل کہہ لیں، ایک سیکٹر کہہ رہے ہیں، ان میں انہوں نے ایک فوڈ ڈپو بنا لیا تھا کہ پوری یونین کونسل کا پورے علاقے کا فوڈ وہیں سے جاتا تھا، اور یہ والنٹیئرس ہی کرتے تھے، وہ ان کے گھر تک فوڈ پہنچاتے تھے. پھر اس کے علاوہ اگر کوئی مطلب بیمار ہے یا جس کو کوئی چھوٹی موٹی بیماری ہے تو وہ پھر وہ پہلے یونین کونسل کے اس دفتر سے ریکمنڈیشن لیتا تھا، اپروول لیتا تھا، پھر وہ جاتا تھا. کیونکہ اگر آؤٹ بریک زیادہ پھیلتا ہے تو سب سے زیادہ جو اس کا اثرات ہوتے ہیں وہ ہاسپٹل میں ہوتے ہیں. کیونکہ جب لوگ جس طرح اٹلی میں ہوا، اٹلی میں یہ ہوا کہ لوگوں نے ایک دم جیسے ہی ان کو تھوڑا بہت فیور ہوا یا ان کو کھانسی شروع ہوئی یا ان کا سانس اکھڑنا شروع ہوا تو سارے ہاسپٹل بھاگے. اور دنیا میں جو سرکاری ہاسپٹلس کی تعداد ہے وہ بہت کم ہے. جیسے اسلام آباد میں 2 ہاسپٹلز ہیں، آپ خود سوچ لیں 20 لاکھ کی آبادی ہے. تو جب اٹلی میں انہوں نے ہاسپٹل کا رخ کیا تو ہزاروں لاکھوں لوگ ایک دم وہاں متاثر ہو گئے. ان کو سمجھ ہی لگی کہ ہمیں کرنا کیا تھا. وہاں ان کے پاس والنٹیئرس ٹیم تھی، برائے نام تو امریکہ کے پاس NGOز بہت تھی، سوشل ورکر بہت تھے، پر وہ سارے سوشل میڈیا تک محدود تھے. انہوں نے مطلب اس طریقے سے والنٹیئرلی اپنے آپ کو سرو نہیں کیا جس طرح چائنیز لوگوں نے کیا. تو اب خان صاحب کے ویژن کو میرا سلام ہے کہ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ خالی آرمی کے بس کی بات نہیں ہے، پولیس کی بس کی بات نہیں ہے، نہ یہ پولیٹیشین، یہ میٹروپولیٹن کارکنز کے بس کی بات ہے. یہ ہر عوام کو یہ جنگ لڑنی پڑے گی اور مل کے، اور جسے کہتے ہیں میوچل کنسنسس کے ساتھ، اور جسے کہتے ہیں فل جسے آپ کہہ لیں کہ ماسٹر مائنڈ طریقے سے اور فل ہرارکی کے تحت. مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے طریقے سے کام کر رہے ہیں، میں اپنے طریقے سے کام کر رہا ہوں، وہ اپنے طریقے سے، ایک پراپر سیٹ اپ ہوتا ہے. تو اس کرونا ٹائیگر فورس کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک پراپر ڈسپلن جسے کہتے ہیں کہ ٹاپ سے ان کو سمجھایا جائے کہ آپ لوگوں نے ایسے کرنا ہے. پھر وہ نیچے آپ کی جتنی ٹیمز ہیں ان سب کو سیفٹی پریکاشنز پتہ ہو، میجرمنٹس پتہ ہو، پھر آپ ایک طریقے سے پھر اس کو رن کریں. اور جو بھی ہے آپ کے پولیس کے معاملات، آپ کے لوکل باڈیز کے معاملات، آپ کے ڈیولپمنٹس کے معاملات، آپ کے فوڈ کے معاملات، آپ کے ہیلتھ کے معاملات، یہ سارے اس فورس نے دیکھنے ہوتے ہیں. کیونکہ اگر ہر بندہ ہر ادارہ اپنے طریقے سے کام کرے گا تو یہ وائرس پھیلے گا. جب ایک سسٹم کے تحت آپ اس فورس کے تھرو، مطلب یہ فورس مطلب خود ایک فورس نہیں، یہ سارے فورس کو انگیج کرنے کے لیے. کرونا فورس کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ عوام اور اداروں میں جو گیپ تھا اس گیپ کو ختم کر کے ان کے درمیان جو کوآرڈینیشن ہے وہ بڑھانا. تو اس میں یہ ہے کہ بہت ضروری تھا. اگر یہ فورس کامیاب ہو جاتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ آؤٹ بریک 15 دن، 20 دن یا 30 دن میں یہ ختم ہو سکتا ہے اگر اس پہ ورک کیا جائے تو. بہت اچھی بات ہے. اچھا، آپ نے کافی ڈیٹیل میں بتایا تو انشاءاللہ آپ تو سب کو آپ کے آرٹیکل کا پتہ لگ گیا ہوگا. آپ نے عمران خان کے ویژن کی بات کی. عمران خان کا ایک کافی دیر پہلے ایک انہوں نے پروگرام لانچ کیا تھا، احساس پروگرام. اس پر تھوڑا سا وہ کتنا افیکٹو ہے آپ کے لیے؟ احساس پروگرام، احساس کفالت پروگرام جو تھا خان صاحب کا، وہ تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا پروگرام تھا جو صحیح معنوں میں غریبوں کے گھروں کے مطلب جو جسے کہتے ہیں دروازوں تک پہنچا ہے.
اب لاسٹ ٹائم جو فنڈز آتے تھے کوئی بھی اس طریقے سے جو زلزلہ زدگان ہو گئے یا اس سے پہلے جو بھی کوئی مطلب ناگہانی آفت آتی تھی تو وہ کیش کی صورت میں ہوتی تھی یا مال کی صورت میں ہوتی تھی. وہ لوگوں کو پھر ٹیمز بنا کے ان کو دی جاتی تھی, اس میں کرپشن بہت زیادہ ہوتی تھی, وہ لوگوں کو ان کا حق نہیں پہنچتا تھا. اس دفعہ فرسٹ ٹائم ٹیکنالوجی کی مدد سے انہوں نے ایپ لانچ کی کہ ہر بندہ جس کے پاس سرکاری جاب نہیں ہے اور جس کے مطلب گھر کے اخراجات بھی اس طریقے سے ہیں کہ وہ بل کا یوٹیلیٹی بل بھی 25,000 سے کم ہے اور وہ پاکستان کے شہری ہے اور اس کے پاس مطلب وسائل اتنے نہیں ہے کہ وہ اس حالات کا مقابلہ کر سکے, تو وہ میسج کرتا تھا آئی ڈی کارڈ نمبر پہ, آئی ڈی کارڈ لکھ کے اس نمبر پہ ٹیکسٹ کرتا تھا. پھر جو نادرا والے اس کو ویریفائی کرتے تھے کہ آیا کہ واقعی بندہ ڈیزرونگ ہے کہ نہیں ہے. پھر اس ویریفیکیشن کے بعد جب انہیں پتہ چلتا تھا کہ واقعی یہ پاورٹی لائن سے نیچے رہ رہا ہے اور اس کے اس آؤٹ بریک میں بڑا مسئلہ ہے, تو پھر اس کو اس کے ہاتھ میں پیسے پہنچانے کے لیے یہ طریقہ نکالا گیا تھا کہ وہ ٹیکس کرے گا اور پھر اس ہر یونین کونسل میں انہوں نے جو مراکز قائم کیے کہ جہاں سے وہ فنڈ کلیکٹ کر لے. ہفتے کا ٹائم ہوتا ہے کہ جب وہ میسج کرتا ہے پھر اس کو کنفرمیشن آ جاتی ہے کہ آپ فلان جگہ سے آپ پیسے کلیکٹ کر لیں. پھر وہ 12,000 روپیہ ان بندوں کے جسے کہتے ہیں کہ ہاتھوں تک پہنچا. مطلب اس میں کوئی بھی دوسرے مطلب اس طریقے سے تھا کہ اس میں کسی کو کرپشن کرنے کا یا اس میں آپ جسے کہتے ہیں چیٹنگ یا کوئی بھی دوسرا کرپشن سے پاک تھا, بالکل پاک تھا اور بالکل ٹرانسپیرنٹ ہوا. اس میں مطلب 1 روپے کی بھی کرپشن نہیں اور لوگوں کو ڈیزرونگ پیپل کو ان کے ڈور اسٹیپ پہ پہنچا ہے. یہ تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے. آج آپ ایک سکسیسفل انسان ہیں, تو اس کے پیچھے آپ کس کو کریڈٹ دینا چاہیں گے؟ ان میں سب سے پہلے تو اپنے والدین کو, اپنے بہن بھائیوں کو جو شروع میں جو جن میں اپ برنگنگ میں میرے ساتھ تھے, دوست تھے, اور اس کے علاوہ اساتذہ, اور سب سے بڑھ کے اس پولیٹیکل پارٹی نے پی ٹی آئی کو کہ اس نے ایک نظریہ دیا, ایک سوچ دی اور معاشرے میں اور حالات سے لڑنے کا مقابلہ دیا. اور سب سے بڑھ کے خان صاحب جنہوں نے ہر وقت ایک نوجوانوں کو اقبال کی روح کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی, ایک فلسفے کو, ایک خودی کا جو شعور ہے وہ دیا. اور اب ظاہر سی بات ہے خان صاحب کی سوچ اور ویژن کو فالو کرتے کرتے الحمدللہ اگر آج جو جس مقام پہ بھی ہوں تو اس میں سب سے پہلے تو والدین کا, پھر اس خان صاحب کی ویژن کا, اس کا بڑا کردار ہے. اچھا, آخر میں آپ کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ میرا جو نوجوان نسل کو یہی پیغام ہے کہ اگر حالات کیسے بھی ہوں, اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ مشکل حالات ہیں, مصیبت ہے, آپ کو انسرٹنٹی کی کیفیت ہے کہ آیا کہ میں یہ کام کر سکوں گا مطلب فار دی اسپیکٹ آف نیشن کے مطلب کسی ملک کے لیے, امت کے لیے, دنیا کے لیے, تو یہ چیزوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کوئی بھی ظلم آپ کہیں دیکھیں, آپ اس کے خلاف آواز اٹھائیں, کہیں بھی اگر مظلوم نظر آئے اس کا آپ ساتھ دیں. اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اس سسٹم میں یہاں خامی ہے تو آپ بات کریں. آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں, آپ کیا کر سکیں گے, یا آپ کے پاس کچھ نہیں ہے, آپ کے پاس تو چند ہزار کی صرف جاب ہے اور آپ کے پاس فیملی ہے. یہ چیزیں سوچتے رہیں گے تو پھر آپ ایک غلام نیشن کی طرح ہمیشہ رہیں گے. اگر آپ نے آزاد ہونا ہے, آپ نے سمجھنا ہے کہ کچھ کرنا ہے اور دنیا میں اس ملک پاکستان کا نام روشن کرنا ہے, تو جہاں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں ظلم ہو رہا ہے تو فوراً کھڑے ہو جائیں. بے شک آپ کے سامنے کوئی آفیشل عہدے والا ہو یا آپ کے سامنے کوئی ڈیرا ہو, جاگیردار ہو, کوئی بھی بندہ ہو, اگر وہ ظالم ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ معاشرے میں ایک برائی کر رہا ہے یا ظلم کر رہا ہے تو آپ اس کے خلاف کھڑے ہوں. نوجوانوں کی یہی طاقت ہوتی ہے اور نوجوان اسٹوڈنٹس یہ کسی قوم کا اثاثہ ہوتے ہیں. اور اگر نوجوان اپنی طاقت کو پہچان لیں تو وہ جسے کہتے ہیں کہ دنیا میں کسی قوم کو بھی اوپر اٹھانے میں نوجوانوں کا بڑا کردار, اور پاکستانی نوجوان تو ویسے بھی 60% پہ مشتمل ہے. اگر یہ نوجوان سمجھ جائیں اور اس ظلم کے خلاف کھڑے ہو جائیں اور معاشرے کی بہتری کے لیے کچھ نہ کچھ اپنی استعداد کے مطابق کرنے لگ جائیں تو انشاءاللہ چند سال میں پاکستان دنیا کی لیڈنگ ممالک میں ہوگا اور ڈیولپنگ کنٹریز سے اٹھ کے ڈیولپڈ کنٹریز میں آ جائے گا. اور جس طرح ہم آج دوسرے ممالک کی مثالیں دیتے ہیں, کل کو دوسری نیشنز پاکستان کی مثالیں دیں گی اس نوجوانوں کی وجہ سے. اگر نوجوان اس فلسفے پہ یقین کریں, عمل کریں اور ظلم کے خلاف جدھر بھی ہو رہا ہو آواز اٹھائیں. بہت شکریہ. آخر میں آپ لوگوں کو یہی کہنا چاہوں گا جو سپتین نے جس طرح میسج دیا ان کا بہت بہت شکریہ ٹائم لینے کا. آپ لوگوں نے جانا آج سپتین کے بارے میں, امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند بھی آیا ہوگا. ڈیوائس آف پبلک ٹیم کو اجازت دیجیے گا. اللہ نے